کافی لوگ امریکہ میں آ کر B1 B2 ویزے یا اسٹوڈنٹ ویزے یا کسی اور ویزے پہ آ جاتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی اگر آپ مرد ہیں تو کسی عورت سے شادی کرتے ہیں, عورت ہیں تو کسی مرد سے شادی کرتے ہیں جو US سٹیزن ہو یا گرین کارڈ ہولڈر ہو, اور اس کے ذریعے ہم اسٹیٹس کو چینج کر لیتے ہیں. تو اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ جو انٹینشنلی ان کو آلریڈی ان نے پروگرام بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے شادی کر کے اس کے بعد ڈیورس کرنا ہے, ہمیں جب گرین کارڈ مل جائے ڈیورس کرنا ہے. تو وہ تو ہیں ہی غلط, وہ تو ہیں ہی اللیگل. وہ تو آپ اس دنیا اور آپ کی آخرت کی دنیا اس کے مطابق آپ غلط کام کر رہے ہیں, کسی کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. تو اس چیز کو ہم ٹچ نہیں کریں گے. وہ امیگریشن آپ کو پکڑ کے ڈپورٹ کر لے گی, اور اللہ کرے کہ آپ کو ڈپورٹ کر دے. اگر آپ یہ فراڈ کرتے ہیں تو اللہ کرے کہ آپ کو ڈپورٹ کر دے. وی ایکسیپٹ واٹ ایور امیگریشن از ڈوئنگ, USCIS از ڈوئنگ ود یو. If you are marrying for a green card only, you must be caught, you must be deported. We are in favor of it. وہ تو ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ صحیح شادی کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بن جائے, ہم کسی سے لائف, کیونکہ شادی اب نہیں کی تھی, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری زندگی بن جائے, ہماری لائف بن جائے, ہمارے بچے ہوں. اب ان کی سچویشن کچھ اور ہے. وہ ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے ہیں کہ کیا آپ نے شادی کر لی, آپ کے اسپاؤز نے, چاہے مرد ہے یا عورت, انہوں نے آپ کے لیے I-130 پٹیشن سبمٹ کر لی اور وہ اپروو بھی ہو گئی. آپ کو گرین کارڈ مل گیا, لیکن وہ گرین کارڈ 2 سال کا ہوتا ہے. 2 سال کا. 2 سال کے بعد آپ کو دوبارہ جا کر, اس کو بولتے ہیں ریموول آف کنڈیشنس, آپ نے I-751 سبمٹ کرنے ہیں تاکہ آپ کا 2 سال کا جو آپ پہ جو ریسٹرکشن تھی وہ ریموو ہو جائے اور آپ کو 10 سال کا گرین کارڈ مل جائے. اسی دوران اگر آپ کے شادی کے 3 سال ہو چکے ہیں تو آپ جا کے N-400 داخل کر کے آپ اپنا پاسپورٹ بھی لے سکتے ہیں. اب پرابلم کیا آ جاتا ہے کہ آپ نے شادی تو صحیح طریقے سے کی تھی, لیکن حالات چینج ہو گئے. ایبیسیو ریلیشن شپ ہے. آپ کا اسپاؤس جو ہے, چاہے مرد ہے یا عورت, وہ آپ سے فائدے اٹھا رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی, اور وہ ہر وقت آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا یا آپ نے ہماری بات نہیں مانی اور یا آپ ہمارے ساتھ ریلیشن شپ میں اس طریقے سے نہیں چلتے جس طرح ہم چاہتے ہیں, تو ہم آپ کے ایک گرین کارڈ کو بھی کینسل کر سکتے ہیں. یہ ایک ابیوسو ریلیشن شپ ہے, ایک تھریٹ ہے. اب آپ سوچتے ہیں کہ بھئی میں کیا کروں, کیا میں اس ابیوسو ریلیشن شپ میں جو میری لائف کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے اور میری مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی, اور میں ایک پرزنر کی طرح رہ گیا ہوں صرف اس لیے کہ مجھے یہاں پہ گرین کارڈ چاہیے, تو اب میں کیا کروں, میں اپنے آپ کو کیسے چھڑاؤں تاکہ میری زندگی میرے جو ہے خیالات کے مطابق گزر جائے. ٹف کویشچن ہے, کیونکہ 2 سال کے بعد جب آپ یہ کنڈیشن کو ریموول آف کنڈیشن بولتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کی اسپاؤس کی ضرورت ہے, اور اگر وہ اسپاؤس آپ کے ساتھ نہیں چل رہی یا نہیں چل رہا تو وہ آپ کو وہ 2 سال کے بعد آپ کی گرین کارڈ کو وہ سسپینڈ یا ریموو کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے. اور پھر اگر آپ 3 سال کے بعد N-400 اپلائی کرتے ہیں, اس میں بھی وہ ریفیوز کر سکتے ہیں, آپ سے چلے جائیں, وہاں بھی تکلیف ہو سکتی ہے. تو یہ کافی لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے, اور اس ٹینشن میں وہ لائف گزار رہے ہیں, سوچتے ہیں کہ میں کیا کروں. شادی تو کر لی, لیکن شادی غلط ہو گئی ہے, جو میں نے سوچا تھا وہ نہیں ہو رہا, بیچ میں بچہ بھی پیدا ہو گیا. کیا کروں, کس طریقے سے ان مصیبتوں سے اپنے آپ کو چھڑا دوں. اس کے لیے اب یہ ہے کہ آپ کے پاس واوا کا جو کیس تھا, جو آپ کے پاس ایک چوائس تھا کہ آپ واوا کے لیے اپلیکیشن دے دیتے. واوا ہے وائلنس اگینسٹ وومن ایکٹ تھا, لیکن آج کل یہ پہلے عورتوں کے لیے تھا, لیکن ابھی وہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ مرد بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور واوا پہ اسٹینڈ لے لیتے ہیں کہ جی مجھ پہ سختیاں ہو رہی ہیں, مجھ پہ جو غلط قسم کے کام لیے جا رہے ہیں, میری مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا, اور مجھے یوز کیا جا رہا ہے اور ابیوز کیا جا رہا ہے, اور میں اس ریلیشن میں کیسے رہوں,
کیا صرف ایک گرین کارڈ کی خاطر میں اپنی زندگی کو تباہ کر دوں اور یہاں پہ 3 سال یا 10 سال تک میں یہاں پہ ایک پرزنر رہوں یا نہ رہوں؟ اب چوائس آپ کا ہے. یہ وکیلوں کا چوائس نہیں ہے کہ آپ کو بتا دیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. چوائس آپ کا ہے کہ کیا آپ اس ریلیشن سے نکلنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. لیکن یہ کہ طریقے جو گورنمنٹ نے بتائیں، قانونی طریقے میں بتاؤں، جو آپ کو وکیل بھی بتاتے ہیں اور ہم بھی قانونی کے طور سے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس چوائس ہے، بجائے اس کے کہ آپ 2 سال تک اسی ریلیشن شپ میں رہیں، ابیوسو ریلیشن شپ میں رہیں، تاکہ 2 سال کے بعد آپ کے لیے آپ کا اسپاؤس جو ہے I-751 وہ سبمٹ کر دے، تاکہ آپ کا 2 سال کا گرین کارڈ 10 سال میں چینج ہو جائے. تو بجائے سے کہ آپ یہ سبھی ریلیشن میں رہیں، آپ جا کر پہلے ہی دن سے جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ صحیح نہیں ہے اور میں سفر ہو رہا ہوں اور مجھے کوئی ابیوز کر رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ واوا کے لیے اپلائی کر دیں. کیونکہ واوا سے یہ ہوگا کہ جب آپ کے 2 سال ختم ہو جائیں گے اور آپ اس کنڈیشن کو ریموو کریں گے، I-751 آپ سبمٹ کریں گے، تو وہ آپ پھر خود ہی کر سکتے ہیں. اور پھر جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس وہ تمام ڈاکومنٹیشن ہوں گے جو یہ ثابت کر سکتا ہے کہ مجھے بڑے غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا تھا، مجھے تھریٹس دیے جا رہے تھے، مجھے ابیوز کیا جا رہا تھا، کیونکہ میں ان کے رحم و کرم پہ تھا کہ 2 سال کے بعد وہ جا کے میرے لیے I-751 سبمٹ کریں گے، سائن کریں گے. تو چونکہ آپ نے پہلے دن سے یہ کہہ دیا تھا، تو پھر وہ آپ کے کیس کو انڈیویجولی سن سکتے ہیں. آپ کے وہاں پہ اسپاؤس کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. وکیل سے ضرور آپ رجوع کریں، قانون کو سمجھیں، لیکن اپنے آپ کو ایک پرزنر رکھتے ہوئے، ابیوز کھاتے ہوئے، آپ سے غلط فائدے اٹھاتے ہوئے، ایک قسم کے آپ پہ ایک ظلم ہو رہا ہے، آپ کو پرزنر کیا گیا ہے، اس میں آپ کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے 2 سال تک کہ یا 3 سال تک کہ آپ کو N-400 اپروو ہو جائے. کیونکہ وہ کسی بھی وقت اگر اس طرح ابیوز ریلیشن میں آپ رہ رہے ہیں تو وہ 2 سال کے بعد بھی جا کے I-751 آپ کے لیے وہ سبمٹ نہیں کریں گے، یا وہ کر بھی دیا اور پھر 3 سال کے بعد آپ N-400 کے لیے جا کے انٹرویو دیتے ہیں سٹیزن بننے کے لیے، اس وقت بھی وہ آپ کا اسپاؤس ریفیوز کر سکتا ہے. تو آپ کی وہی سچویشن ہوگی جو پہلے دن سے تھی. تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ پہلے ہی دن سے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میری یہ ریلیشن شپ نہیں چل رہی اور میں سفر ہو رہا ہوں، تو فوری سے جا کے آپ واوا کے لیے اپلائی کر دیں، جس سے آپ کی زندگی صحیح ہو سکتی ہے اور آپ ٹینشن سے نکل سکتے ہیں، اور آپ پہ قانونی طور پہ آپ کو گرین کارڈ بھی مل سکتا ہے یا آپ کو پاسپورٹ بھی مل سکتا ہے. اس ویڈیو کو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس سچویشن میں ہیں تو وہ بھی اپنے لیے ایک راستہ تلاش کریں اور اس قسم کے ابیوسو ریلیشن پہ وہ نہ رہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.